إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا، دنیا میں بسنے والی انگنت و بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک اہم اور حساس موضوع ہے، سیرت نبوی کے بعض اہم پہلو۔ موضوع بڑا حساس ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور بڑا وسیع موضوع ہے۔ اس موضوع کے اندر، اس ٹاپک کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اگر مسلسل اس ٹاپک پر، اس موضوع پر خطبہ دیا جائے تو مہینوں نہیں سالوں بھر خطاب کیا جا سکتا ہے اور باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن موقع اور محل کے مناسبت سے آج ہم سیرت نبوی کے بعض اہم پہلو پر بات کریں گے۔ جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم اور آپ امتی ہیں،
آج ہمارے اور آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کس حد تک موجود ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے جس مہینے میں ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تاریخ پیدائش کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے، بعض سیرت نگار نے 8 تاریخ کا ذکر کیا ہے، 8 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، بعض نے 12 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، بعض نے کچھ اور بھی بیان کیا۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ راجح قول جو ہے وہ ہے 9 ربیع الاول، بروز سوموار 20 یا 22 اپریل، یہ راجح قول ہے۔ علامہ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اسی بات کو نقل کیا ہے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم کے اندر اسی کو نقل کیا ہے، اور بھی دیگر محققین نے نقل کیا ہے۔ مشہور ہے لوگوں میں کہ آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات کے تعلق سے سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال یہ تاریخ پیدائش ہے اور یہ تاریخ وفات ہے۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے تعلق سے، ان دونوں کے تعلق سے خاص بات کی جانکاری میں آپ کو یہ دے دوں کہ ان دنوں کے اندر کوئی خاص عمل کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو یہ عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو جشن منانا ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو میلاد منانا ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو برتھ ڈے منانا ہے، یا اللہ کے نبی وفات ہوئے تو ماتم منانا ہے۔ اس طرح کی کہیں سے کسی طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے اور ایک ایک پہلو کو اگر آپ سامنے رکھیں گے، ایک ایک گوشے کو اگر آپ سامنے رکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گوشے میں، ہر پہلو میں بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں۔ میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، تاریخ کو پڑھا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی حیثیت سے دیکھا تو پوری کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی والد مجھے نظر نہیں آیا۔ بیٹے کی حیثیت سے آپ کو دیکھا تو پوری کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی بیٹا نظر نہیں آیا۔ شوہر کی حیثیت سے دیکھا تو آپ جیسا کوئی شوہر پوری کائنات کے اندر نظر نہیں آیا۔ عالم کی حیثیت سے دیکھا تو پوری کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی عالم نہیں ملا۔ خطیب کی حیثیت سے دیکھا تو پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی خطیب نظر نہیں آیا۔ ادیب کی حیثیت سے دیکھا تو پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی ادیب نہ ملا۔ پڑوسی کی حیثیت سے دیکھا تو آپ جیسا کوئی پڑوس پوری کائنات میں نہیں ملا۔ حاکم کی حیثیت سے دیکھا تو پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی حاکم نظر نہیں آیا۔ جج کی حیثیت سے دیکھا تو آپ جیسا جج پوری کائنات کے اندر نظر نہیں آیا۔ عابد کی حیثیت سے دیکھا تو پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی عابد نظر نہیں آیا۔ جس پہلو کو آپ دیکھیں گے، جس ناحیت سے آپ دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں،
اس بات پر ہمیں فخر ہے. آپ کے ایک ایک پہلو آپ دیکھیں, نظر دوڑائیں, قرآن اور حدیث کو پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں. آپ جیسا کوئی مثال پوری دنیا کے اندر, پوری کائنات کے اندر نہیں. میں نے قرآن پڑھا, قرآن سے پوچھا, قرآن اللہ نے تجھے ہدایت کی کتاب بنا کر دنیا کے اندر نازل کیا ہے, تو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے, تو ہمیں بتا کہ ہم اپنا آئیڈیل کس کو بنائیں, ہم اپنا نمونہ کس کو بنائیں, ہم اپنا ماڈل کس کو بنائیں. تو قرآن نے علل اعلان کہا, ببانگے دہل یہ اعلان کیا. قرآن مجید سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کو پڑھیے, کتنی پیاری آیت ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پوچھتے ہو کہ کس کو ماڈل بناؤں, کس کو نمونہ بناؤں, کسے اپنا آئیڈیل بناؤں؟ اللہ جواب دے رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, قرآن علل اعلان کہہ رہا ہے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے. آئیڈیل بنانا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ. نمونہ بنانا ہے تو اپنے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں, آپ کی زندگی کی شروعات کیسے ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. مبعوث کیے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے توحید کا درس دیا. نبی کے زندگی کے اس گوشے کو آپ دیکھیں, اس پہلو کو دیکھیں, نبی کی سیرت کو, اس گوشے کو, اس پہلو کے اوپر نظر آپ دوڑائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کا درس دیا. تمام انبیاء کرام کا یہی شیوا رہا, تمام انبیاء کرام کا یہی مشغلہ رہا, تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی دعوت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا, تمام لوگوں کو سبق پڑھایا. توحید کس کو کہتے ہیں, رب کا تعارف کروایا. رب کس کو کہتے ہیں, اللہ کو پہچانوایا. اللہ کس کو کہتے ہیں, رسول کے بارے میں تعارف کروایا. رسول کس کو کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا. اور 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, مکے کے اندر 13 سال تک رہے اور 13 سال تک توحید کا درس دیتے رہے, توحید کا درس دیتے رہے, توحید کا سبق دیتے رہے. بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. دنیا کے اندر لوگوں کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ پوری کائنات کے اندر جہاں بھی رہو, جس جگہ بھی رہو, جس گوشے میں رہو, جس جگہ تم رہو, ہر چیز سے کمپرمائز کر لینا, لیکن اپنے توحید کے ساتھ کبھی کمپرمائز مت کرنا. ہر چیز کا سودا کر لینا, لیکن اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا سودا مت کرنا. اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ کا یہ فرمان سن لو کہ اگر تم نے شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک اگر کرو گے اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور شرک کے اوپر اگر موت ہوئی, قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا, شرک کیا, شرک کے اوپر موت ہو گئی, حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. مشرک جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے جو شرک کی حالت میں جن کی موت ہو گئی. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے قیامت کے دن. نبی نے یہ عقیدہ سکھایا, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. سوال کرنا ہو تو رب سے سوال کرو, مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگو, مدد طلب کرنا ہو تو اپنے رب سے مدد طلب کرو, اپنے رب سے مدد چاہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ہر وقت پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. یہ توحید کا پیغام ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے, یہ توحید کا درس ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے.
عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، استعانت بھی اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ یہ توحید کا پیغام ہے، یہ توحید کا درس ہے۔ اس لیے تمام کے تمام مسلمانوں کو اپنے توحید کی حفاظت ضروری ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ضروری ہے۔ آج ماحول کو دیکھ لیجئے، سماج کو دیکھ لیجئے، سوسائٹی کو دیکھ لیجئے، لوگ شرک میں مبتلا ہیں، لوگ کفر میں مبتلا ہیں، کتنے طرح کی عقائد پائے جاتے ہیں، کتنے طرح کے عقائد باطلہ پائے جاتے ہیں۔ ان تمام کے تمام عقائد باطلہ کو چھوڑ کر کے، برے عقائد اور فاسد عقائد کو چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدے کی طرف آنا ہے، اور صحیح عقیدے کی دعوت ہمیں اور آپ کو پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی عبادت کے پہلو کے اوپر ایک نظر ڈالیے۔ ہم جس نبی کی امتی ہیں، جن کو ہم نے اپنا آئیڈیل مانا ہے، جن کو ہم نے اپنا نمونہ بنایا ہے، جن کو ہم نے اپنا ماڈل اختیار کیا ہوا ہے، آپ کی عبادت کا حال کیا تھا؟ اور آج ہم اور آپ اپنی عبادت کا حال دیکھیں، موازنہ کریں کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کی عبادت کا حال کیا تھا، آج ہماری اور آپ کی عبادت کا حال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اس قدر مشغول رہتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے حوالے سے حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کے پیر کے اندر سوجن آ جاتا تھا، پیر کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ آج امام صاحب اگر لمبی نماز پڑھا دے تو سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے، کیسے امام صاحب ہیں جو اتنی لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں؟ نبی کی عبادت کا یہ حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں سوجن آ جاتا ہے، پھول جاتے ہیں۔ نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت میں اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو تو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر! نبی نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنے ہمیں فضل سے نوازا ہے، اتنی ساری خوبیوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہ کروں؟ آج نوافل تو نوافل، فرائض کا حال دیکھیے، آج فرائض کا حال کیا ہے، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ فرض نماز کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ذرا دیکھیے ہماری نمازوں کا حال کیا ہے۔ صحابہ کرام اللہ اکبر اگلی صف میں آتے تھے اور لڑائی ہو جاتی تھی، آپس میں جھگڑے ہو جاتے تھے، قرآن اندازی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت سے کہا کہ میرے صحابہ قرآن اندازی کر لو، قرآن میں جس کا نام نکل آئے وہ پہلی صف میں ہوگا، قرآن میں جس کا نام نہ نکلے وہ پیچھے صف میں ہوگا۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا، یہ حال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں، جب آپ کو سخت بخار تھا، موت سے 4 دن پہلے اتنے سخت بخار میں مبتلا تھے کہ مسجد جانے کے لائق نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس کتنے طرح کے بہانے ہیں، کتنے طرح کی مجبوریاں ہیں جو ہم نے عذر بنا لیا ہے، ہم نے مجبوری بنا لیا ہے۔ نبی بخار کی حالت میں ہے، پریشانی کی عالم میں ہے، مسجد جانے کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ بار بار پوچھتے ہیں صلی الناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے پریشان ہے، کہا پانی میرے لیے لاؤ۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کے لیے پانی رکھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی صلاحیت نہیں، بیٹھے بیٹھے آپ غسل کر لیتے ہیں،
غسل کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ مسجد کی طرف چل کر کے جائیں، جیسے کھڑے ہوتے ہیں بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، آپ کے اوپر گشی طاری ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اٹھایا جاتا ہے، ہوش آتا ہے، پھر پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ منتظر ہیں، اللہ کے نبی آئیں گے، امامت کریں گے، نماز پڑھی جائے گی۔ کہا میرے لیے پانی لاؤ، پھر پانی لایا گیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے پھر بیٹھے بیٹھے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، پھر اٹھے، پھر پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے، جانے کی استطاعت نہیں ہے، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ جب طبیعت کچھ ٹھیک معلوم ہونے لگی درمیان میں، تب کہتے ہیں مجھے مسجد لے چلو، ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے مسجد لے چلو۔ اس حالت میں بھی آج ذرا سوچئے، ہم اور آپ اپنا موازنہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ کے نبی اس حالت میں کہتے ہیں مجھے مسجد لے چلو، صحابہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہاتھ پکڑتے ہیں ایک ایک ہاتھ کو اور اپنے کندھے کے سہارے مسجد لے جاتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مسجد لے جا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو زمین پر رکھ بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کا پیر لڑھک رہا تھا، زمین سے رگڑا رہا تھا، یہ حالت تھی۔ آج ہماری اور آپ کی عبادت کا حال کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو کو دیکھیے، آپ کا اخلاق کیا تھا؟ بہت سارے پہلو ہیں، سرسری طور پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دے رہا ہوں۔ اخلاق کا پہلو، اللہ اکبر، اخلاق تو آپ کا اتنا عظیم تھا۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ القلم آیت نمبر 4، عرش والے نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کیا، کَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق میں تو بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں۔ رب نے تعریف کی، عرش والے نے تعریف کی، آپ اتنے اخلاق میں اعلیٰ تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں مسند احمد کے حوالے سے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا اور حدیث صحیح ہے۔ ایک آدمی سفر کر کے آتا ہے اما عائشہ کے پاس، عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود، دروازہ کھٹکھٹایا، اما عائشہ نے اندر سے آواز دی، کون؟ کہا آپ کا بیٹا نبی کا ایک ادنا سا غلام ہوں، فلاں جگہ سے سفر کر کے آیا ہوں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اما ایک سوال ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے مسئلے کو حل کر دیجیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دور کی بڑی فقیہہ اور بہت بڑی عالمہ تھی، بڑے بڑے مسائل حل کرتی تھی۔ بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا اماں بتائیے اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہی ہے، دور دراز سے سفر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دن کے اجالوں میں بھی آپ نے نبی کا ساتھ دیا ہے اور رات کے اندھیروں میں بھی آپ نے نبی کا ساتھ دیا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی آپ نے نبی کو دیکھا ہے، دن کے اجالوں میں بھی آپ نے نبی کو دیکھا ہے۔ اما آپ بتائیں کہ نبی کا اخلاق کیسا ہے، بتائیں، میں اسے اپنے پلو میں باندھ لوں اور نبی کے اخلاق کو میں اپنے سانچے میں ڈال لوں۔ اللہ اکبر، کیا شوق تھا اور کیا جذبہ تھا۔ اما عائشہ نے کہا بیٹا اتنے دور دراز تمہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جواب دیا، کہا کان خلقہ القرآن، گھر بیٹھے قرآن پڑھ لیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ نبی کا اخلاق کیا ہے۔ آپ تو قرآن کی عملی تصویر ہیں، یہ قرآن نبی کا اخلاق ہے، اس پورے قرآن کے اوپر آپ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ قرآن پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، بڑے بڑے دشمن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا، تو تلوار کے زور سے پھیلا، تو آتنک کے زور سے پھیلا، نہیں، اسلام پھیلا ہے تو اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو اسلام کی خوبیوں کے زور سے پھیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ہے عفو درگزر، نبی نے جو معاف کرنے کا جو انداز اختیار کیا،
اور اس اخلاق کے اوپر جو آپ نے عملی جامہ پہنایا، اللہ کی قسم پوری کائنات کے اندر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، اور وہ مکہ جس مکہ کے اندر نبی کو اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی، راستے میں چلتے تھے تو کوڑے اور کرکٹ ڈال دیا جاتا تھا، نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو دشمن اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کے سر پہ ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ مکہ کہ آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی، عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنے شدید ترین ظلم ہوئے، روح کانپ جاتا ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ دہل جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، آج اگر کوئی فاتح جب کسی ملک کے اندر داخل ہوتا ہے تو پوری انسانی آبادی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے، لاشیں بچ جاتی ہیں، گھروں کو بلڈوزر سے توڑ دیا جاتا ہے، لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے جب مکہ فتح کیا اور فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوئے، مشرکین مکہ تو گھبرا گئے، کفار مشرکین گھبرا گئے۔ آج کیا ہوگا؟ ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت سعد بڑے جذباتی آدمی تھے، جذبات میں آ کر کے کہہ دیا الیوم یوم الملحمۃ، اے ابو جہل کے شاگردوں، ابو لہب کے رضاکاروں، کان کھول کر کے سن لو، کل تمہارا تھا آج ہمارا ہے، کل تو نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا نا، آج ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے، ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے، چن چن کر کے بدلہ لیں گے۔ نبی کے پاس صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ساتھ تو کہہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے، آج بدلے کا دن ہے، خون ریزی کا دن ہے، انتقام لینے کا دن ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کذب سعد، غلط کہا ہے سعد نے، جاؤ کہہ دو مکہ والوں سے الیوم یوم المرحمۃ، آج تو معافی کا دن ہے، جاؤ کہہ دو مکہ والوں کو میں نے معاف کر دیا، مجھے تکلیف دیا، اذیت پہنچایا وہ دن مجھے یاد ہے، میرے بلال کو تکلیف دیا مجھے وہ بھی دن یاد ہے، میرے اوپر اوجھڑی ڈالا سر کے اوپر مجھے وہ بھی دن یاد ہے، میری سمیہ کو جان سے مار ڈالا مجھے وہ بھی دن یاد ہے، شیب ابی طالب کے اندر مجھے 3 سالوں تک قید کر کے اور میرے ساتھیوں کو مجبور کر دیا مجھے وہ بھی دن یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاؤ، کوئی تمہیں نہیں کچھ کہے گا، جاؤ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ، تم سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جو ہتھیار کو ڈال دے گا اس سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، سب کو میں نے معاف کر دیا، لڑائی ان سے ہوگی جو لڑنے کے لیے آئے گا۔ ایسی مثال آپ نے پیش کی، جانتے ہو یہ کیسی مثال تھی؟ بچے گھبرا رہے تھے کہ آج ہم کو یتیم کر دیا جائے گا، میرے باپ کو مار دیا جائے گا، میری ماں کو مار دیا جائے گا۔ جب نبی نے احساس کیا تو کہا جاؤ بچوں کو کہہ دو میں یتیم بنانے کے لیے نہیں بلکہ یتیموں کا والی بن کر کے آیا، یتیموں کا مدد کرنے کے لیے آیا، جاؤ ماؤں کو کہہ دو میں ان کی ممتا کو لوٹنے کے لیے نہیں ان کی ممتا کو برقرار رکھنے کے لیے آیا، جاؤ میری بیٹیوں سے کہہ دو ان کی دوپٹے کو سر سے اتارنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے دوپٹے کو سر میں سنبھالنے کے لیے آیا، جاؤ میری بہنوں سے کہہ دو، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ ان کی عزت کو چھلنی چھلنی اور تار تار کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، ایک قطرہ خون نہیں بہا، امن کا ایسا پیغام دیا، شانتی کا ایسا پیغام دیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا قرآن مجید سورۃ الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کائنات کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، جاننے والوں کے لیے رحمت، نہ جاننے والوں کے لیے رحمت، ماننے والوں کے لیے رحمت، نہ ماننے والوں کے لیے رحمت، آپ تو پوری کائنات کے لیے رحمت۔ آپ نے یہ مثال پیش کر دی، اور آپ کی اس اخلاق کو جب دیکھا، آپ کی اس عفو درگزر کو دیکھا تو اللہ کی قسم وہ ہندا جنہوں نے حمزہ کو قتل کروایا تھا وہ بھی اسلام قبول کر لے، وہ وحشی بن حرب جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا
وہ نبی کے قدموں میں آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے دشمنوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے عفو درگزر کو دیکھا، اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کا عدل و انصاف کیا تھا؟ عدل و انصاف کا پہلو اگر آپ دیکھیں گے زمین پیروں تلے سرک جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری ہو گئی، ایک خاتون پکڑی گئی، فاطمہ مخزومی، اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بنو مخزوم کا خاندان، اعلیٰ خاندان، کوہرام مچ گیا، ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا، بڑے خاندان کی بیٹی ہے، ناک کٹ جائے گی، سفارش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے منایا جائے، جتنا جرمانہ دینے کی ضرورت پیش آئے جرمانہ دیا جائے گا۔ سفارش کرنے کے لیے اسامہ بن زید آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کے حدود میں تم سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، آج اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا، اور نبی نے فیصلہ سنایا، فاطمہ مخزومی کا ہاتھ کاٹا گیا اور لوگوں کو دکھایا گیا کہ چوری کی سزا ہے، یہ اسلام کے اندر یہ سزا ہے۔ اور ہاتھ کاٹنے کے بعد امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اس عورت نے اسلام بھی قبول کیا۔ اما عائشہ کہتی کہ وہ عورت میرے پاس آتی بھی تھی، وہ خاتون میرے پاس آتی تھی، کوئی ضرورت لے کر کے آتی تھی تو اس ضرورت کو میں نبی تک پہنچا دیتی تھی کہ یہ اس عورت کا پیغام ہے، یہ ان کی ضرورت ہے جن کا ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ عدل و انصاف، اور یہ عدل و انصاف کا پہلو ہے۔ سرسری طور پر کتنی باتوں کو بتاؤں، ایک حدیث اور میں بتا کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے حوالے سے امام ابو داؤد نے کتاب الادب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت اسید بن حضیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت اسید بن حضیر صحابی۔ اسید بن حضیر بڑے مذاقیہ قسم کے ہوتے ہیں، آپ کے دوستوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ہنسی مذاق کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام میں اسید بن حضیر بڑے مذاقیہ آدمی تھے، اپنے دوستوں کے درمیان ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، نبی کے پاس ایک چھڑی تھی اور اپنے چھڑی سے ان کو چبھو دیا اور کہا اسید یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیوں اتنا ہنسا رہے ہو؟ آپ نے چھڑی چبھو دی۔ کھڑے ہو گئے صحابی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے اذیت دی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ سنو اسلام کا پیغام، سنو اسلام کا انصاف، سنو عدل کا جذبہ اور انصاف کا جذبہ، سنو نبی نے کیا پیغام دیا ہے اور کیسا پیغام دیا۔ کہا مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنی بڑی شخصیت اور مجھ سے تم بدلہ لو گے، نہیں۔ اللہ کے نبی کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے۔ کہا اسید کیا بدلہ لو گے؟ کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ کہا لے لو بدلہ، کوئی دقت نہیں ہے، اگر تکلیف پہنچی ہے میری ذات سے تو بدلہ لے لو۔ کہا ہاں میں بدلہ لوں گا۔ صحابہ لوگ کہنے لگے اسید کیا کر رہے ہو، نبی سے بدلہ لو گے؟ کہا ہاں میں بدلہ لوں گا، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ نبی نے اپنے پیٹھ ان کے سامنے حاضر کر دی، اللہ اکبر۔ نبی جیسی شخصیت آپ نے اپنی پیٹھ حاضر کر دی، اسید بدلہ لے لو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن کوئی سوال مجھ سے نہ کیا جائے۔ کہا یا رسول اللہ ایسے کیسے بدلہ لے لو، آپ نے قمیص پہن کر کے رکھی ہے اور میرے بدن کے اندر قمیص نہیں ہے۔ ان علیک قمیص ولیس علی قمیص، آپ نے قمیص پہن رکھی ہے، میرا بدن تو ننگا ہے، ننگے بدن کے اندر آپ نے چھڑی چبھائی ہے، آپ اپنا کرتا اتاریے، میں چھڑی کو آپ کے ننگے بدن میں چبھاؤں گا اور بدلہ لوں گا آپ سے۔ اللہ اکبر، نبی کی عاجزی دیکھیے اور انکساری دیکھیے، اللہ اکبر۔ نبی نے اپنی قمیص کو اتار دی، نبی نے اپنی قمیص اتار دی، کہا اسید بدلہ لے۔ صحابہ پریشان ہیں، اور جیسے ہی پیٹھ سے اپنے بدن سے کرتا اتارتے ہیں، وہ صحابی رسول آپ کے پیٹھ کو چومنے لگتے ہیں اور بوسہ لینے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے نہیں، میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو چوم لوں۔ صحابی کا یہ مقصد تھا، لیکن نبی نے جو پیغام دیا عدل کا، نبی نے جو انصاف کا پیغام دیا، اس کی کوئی مثال پوری دنیا کے اندر نہیں، پوری کائنات کے اندر نہیں۔ میرے بھائی سرسری طور پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کی اور چند پہلوؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبوی کے بعض اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، یہ توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں کافی دنوں کے بعد، رمضان کے بعد میرا پھر آنا ہوا رانچی سے، اور دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگوں کی محنت اور مشقت بھی دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگوں کا شوق اور جذبہ دیکھ کر کے مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور محنت و مشقت کا یہ نتیجہ دیکھ رہا ہوں میں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ آپ مسجد کے کام کے ساتھ ساتھ، تعمیری کام کے ساتھ ساتھ آپ دینی اور دعوتی کام میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک اعلان بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مجھے اعلان کرنے کو کہا گیا ہے۔ رائے پور چھتیس گڑھ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک مسجد کے لیے جگہ خرید لی گئی ہے، پوری بلڈنگ خرید لی گئی ہے 1,75,00,000 روپئے میں، اور 4 مہینے ٹائم بچے ہیں۔ 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، 4 مہینے ٹائم دیے گئے ہیں، 4 مہینے وہ ٹائم بچا ہے، ابھی 1 کروڑ روپئے اور جمع کرنے ہیں۔ وہاں کے تعلق سے کچھ نمائندے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اور اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق رائے پور چھتیس گڑھ کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے اور مسجد کی زمین کی خریداری اور جگہ کی خریداری کے لیے آپ لوگ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کی تعاون کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔